نمازوں کو وقت پر ادا کریں، فی اوقاتہا، وقت پہ نماز ادا کریں، وہ حدودہا، نماز کے جو حدود ہیں، جو شرائط ہیں، جو ارکان ہیں، وہ سارے ارکان کی حفاظت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک بار اور وہ ادائیہا فی اوقاتہا، پھر دوبارہ ابن کثیر کہتے ہیں اسے وقت پر ہی ادا کریں، وقت ٹال کر اسے ادا نہ کیا جائے۔ کما ثبت فی الصحیحین، خود امام ابن کثیر کہتے ہیں جیسے دیکھو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، الصلاۃ علی وقتہا، سبحان اللہ، سارے عمل میں، سارے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی عمل ہے تو اللہ کے رسول کا یہ جواب ہے نماز کو وقت پر پڑھنا۔ سبحان اللہ، نماز پڑھنا نہیں ہے، جواب اللہ کے رسول کا نماز پڑھنا نہیں ہے، اسے ذہن میں بٹھائیے گا اللہ کے خاطر، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں، آپ بھی اللہ کے شکر گزار بنے کہ وقت میں جو سب سے پہلا وقت ہے، الحمدللہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اس وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسا نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم عصر پڑھ رہے ہیں، نہیں، الحمدللہ حرم پاک کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر کئی لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، کئی لوگ تردد میں آ جاتے ہیں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ 3:30 بجے عصر کی اذان ہو رہی ہے، سبحان اللہ، ساری زندگی میں کبھی اس نے 3:30 بجے نماز نہیں پڑھی، اب مکے میں گیا ہے 1 لاکھ نماز کا ثواب، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ثواب تو بڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تردد میں ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کئی لوگ وہاں جا کر بھی محروم رہتے ہیں، وہ عصر کی نماز نہیں پڑھتے عصر کی نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا عمل، اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل اگر کوئی ہے، سبحان اللہ، نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ پھر ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے دوسرا سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم این، قلت ثم این، اے اللہ کے رسول اس کے بعد عمل میں، نماز کے بعد، وقت پر نماز پڑھنے کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول کا یہ جواب ہے، نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو جی، گردن کٹانے سے زیادہ افضل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے، گردن کٹانے سے زیادہ افضل، سنو نوجوانوں، گردن کٹانے سے زیادہ افضل عمل، صحیح بخاری میں بھی حدیث، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، جی ہاں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم، ساری دنیا کی فکر ہمارے اندر موجود ہے، جی ہاں، عرب کی بھی ہے، عجم کی بھی ہے، ترکی کی بھی ہے، فلاں کی بھی ہے، ہم سے فجر پڑھی نہیں جاتی، ہم سے فجر پڑھی نہیں جاتی ہے، ہم ساری دنیا کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کانفرنس کرنے والے لوگ، ہمارے علماء، رہنما، معاف کیجئے، رہنما، ہمارے بڑے بڑے لیڈران حضرات، ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اور یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ یہاں نبی کہہ رہے ہیں جہاد سے افضل نماز ہے، سبحان اللہ، نماز جہاد سے۔ لوگ یہ بہانہ دیتے ہیں، بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، فلاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، جمعہ مس ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا بچہ تو پڑھ رہا ہے، میری بچی تو بالغ بھی ہے، میرا بچہ بالغ بھی ہے، پڑھ رہا ہے۔ یہاں نبی کہتے ہیں اگر تو جہاد میں بھی ہے، جنگ کے میدان میں بھی ہے، تیروں کی برسات بھی ہو رہی ہے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کیسے معاف ہو جائے گی نماز؟ بچے کے لیے کیسے نماز معاف؟ بالغ بچہ ہے، 18 سال کا بچہ ہے، کیسے اس کے لیے نماز معاف ہو جائے گی میرے بھائی؟ یہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں جہاد سیکنڈ نمبر پر۔ پھر ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ سبحان اللہ، ثم ایون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ بر الوالدین، نبی نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اسے تیسرے نمبر پر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیا بات ہے، ابن مسعود کہتے ہیں وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، میں چاہتا ہوں عربی کا یہ جملہ یہاں سے لے کے اٹھو آپ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اگر اور ایک سوال کرتا، مزید سوال کرتا تو نبی اور ایک جواب دیتے مجھے، مگر میں یہیں پر اکتفا کیا، میں بس
عمل کرنے کے لیے 3 چیزیں نبی نے کہی، میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور مزید میں نے سوالات نہیں کیے۔ وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر اور مزید پوچھتا تو نبی اور مزید بتاتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہم سبھی یہ لوگ جانتے ہیں شہادتین کے بعد، شہادتین سمجھتے ہیں 2 گواہیاں، شہادہ بولتے ہیں گواہی کو، کس کو بولتے ہیں؟ گواہی کو۔ سرٹیفکیٹ کو بھی عربی زبان میں شہادہ کہتے ہیں۔ آپ جو بی کام کی MBA کی سرٹیفکیٹ جو لیتے ہیں نا، اسے بھی عربی زبان میں شہادہ کہتے ہیں۔ یہاں میں ہمارے استاذ کی ایک بات بول دوں تاکہ انہیں قبر میں اللہ ثواب پہنچائے۔ انہوں نے ہمیں کلاس میں کہا تھا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں وہ جب پڑھ رہے تھے کئی طلبہ جو حج کرنے کے لیے باہر سے آتے، وہ آ کر کلاس میں بیٹھتے، پرمیشن تھی کلاس میں بیٹھنے کی۔ شیخ کی کلاس میں بھی آ کر ایک طالب علم بیٹھا اور اس وقت تفسیر چل رہی تھی۔ جب تفسیر ہو گئی اتنا متاثر ہوا وہ، اس نے عربی زبان میں کہا کہ آپ جب حدیث بولتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کأنک ابن عمر، آپ ابن عمر کی طرح دکھتے ہیں۔ کیا مثال؟ آپ ابن عمر کی طرح دکھتے ہیں۔ اور جب آپ فقہی مسائل بیان کرتے ہیں کأنک ابن مسعود، آپ مجھے ابن مسعود کی طرح دکھتے ہیں۔ اور جب آپ تفسیر بولتے ہیں کأنک ابن عباس، آپ ابن عباس کی طرح نظر آتے ہیں۔ من این حصلت الشہادہ، عربی میں اس نے کیا پوچھا؟ تم نے شہادہ کہاں سے حاصل کیا؟ سرٹیفکیٹ کون سے مدرسے کی ہے؟ کون سے مدرسے سے پڑھے ہیں آپ؟ اتنا اچھا درس دے رہے ہیں۔ من این حصلت الشہادہ، شیخ نے اسے جواب دیا، جی ہاں، شیخ نے کہا لیس عندی شہادہ الا شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوں، میرے پاس کوئی شہادہ نہیں ہے سوائے اس شہادہ کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیس عندی شہادہ الا شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ یہ علماء سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ کے علماء ہیں، کسی مدرسے کے فارغ نہیں، سبحان اللہ۔ مگر علم کا سمندر آج بھی کوئی انہیں ٹکر نہیں دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی ان کی کتاب، ان کی تخریج، ان کی تصحیح کتابوں میں لکھی جاتی۔ بہرحال ہمارا جو مضمون ہے، موضوع ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ شہادتین کے بعد، 2 گواہیوں کے بعد، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایک گواہی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ 2 گواہیوں کے بعد یاد رکھو اسی کے ساتھ انسان اندر آتا ہے اسلام کے اندر۔ یہ 2 گواہیوں کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے اہم رکن اگر کوئی ہے دین اسلام میں تو وہ نماز ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑا رکن ہے یہ۔ دوسری چیز اہمیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مومن اور کافر کے بیچ میں فرق نماز ہے، سبحان اللہ۔ مومن اور کافر کے بیچ کا فرق نماز، بہت بڑی بات نبی نے کہی۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ نماز ہے۔ کیا ہے وہ؟ کافروں میں اور ہمارے میں فرق اگر کوئی چیز ہے، سنو، کافروں میں اور ہمارے میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا، جو جان بوجھ کے رات میں الارم ہی صبح کے 9 کا رکھتا ہے، کیسا؟ رات میں الارم ہی صبح 7 بجے کا رکھتا ہے، مجھے آفس کو 7 بجے نکلنا ہے، اس کا الارم 7 بجے، جان بوجھ کے رات میں ہی نیت ہے مجھے صبح میں نہیں اٹھنا ہے، فجر کی نماز مجھے نہیں پڑھنی ہے، مجھے کام پہ جانا ہے، اس نیت سے جو الارم رکھ کر سوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے فقط کفر، اس نے کفر کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم گردن کٹا دیں گے مگر شرک نہیں کریں گے، نہیں، ہم گردن کٹا دیں گے مگر کفر نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو کیسے سمجھو گے؟ صرف شیخ البانی ایک ہیں اور ان کے ساتھ کچھ علماء جو یہاں کفر کا معنی کہتے ہی وہ کفر نہیں ہے، مگر دنیا کی ایک بہت بڑے تعداد علماء کی کہتی ہے یہاں کفر سے مراد الخارج عن الملہ ہی ہے، ملت سے خارج ہے، سبحان اللہ۔ مومن اور کافر کے بیچ کا فرق کتنا ہم احتیاط برتتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور یہاں نماز چھوڑ کر ہم اپنا ایمان گوا رہے ہیں۔